کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ڈاکٹر زاہد۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر یوسف افتخار صاحب، جو کہ انگلینڈ میں رائل ڈربی ہاسپٹل میں کنسلٹ پروفیسر آف سرجری کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر افتخار صاحب جو کہ نہ صرف ایک سرجن ہیں بلکہ ایک مایہ ناز فلنتھراپسٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر افتخار صاحب مڈ لینڈ آرگنائزیشنز جو کہ ایک گلوبل آرگنائزیشنز ہے، ان کے کئی سالوں سے چیئرمین بھی ہیں۔ ڈاکٹر افتخار صاحب کی خدمات کا دائرہ کار افریقہ سے لے کر ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر افتخار صاحب کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں مڈ لینڈ کے مقام پر جدید آلات سے لیس ایک ہسپتال بھی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت ٹھیک شکریہ ٹھاک ہے؟ آپ نوازی کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ میں ہمیں آ کے آپ سے بات کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی تنظیم کے منشور کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بعد خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ہم مڈ لینڈ ہاسپٹل ٹنڈالی کے بارے میں پوچھیں گے، جو گزشتہ کئی سالوں سے آزاد کشمیر کی عوام کو ایک منفرد اور جدید صحت کی سہولیات دے رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔ یہ ادارہ جو ہے این جی او ہے، یہ بنی تھی 2006 میں۔ 2005 میں نارتھ آف پاکستان اور کشمیر میں جو ہے زلزلہ آیا، بہت بڑا 8.6 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ تھا۔ 85,000 لوگ مر گئے تھے، 85,000 لوگ زخمی ہوئے تھے، تقریباً 3 ملین لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے چند ڈاکٹر حضرات نے انگلینڈ سے ایک ٹیم بنا کے فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں پاکستان اور آ کے انجرڈ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو ود ان اے ویک ہم اسلام آباد آئے، اور اسلام آباد سے ہم نے سارا سامان لے کے ہم بالا کوٹ پہنچ گئے۔ بالا کوٹ جو تھا اس زمانے میں مظفر آباد کے ساتھ ایک ایپی سینٹر تھا ارتھکویک کا۔ وہاں ٹینٹ ہاسپٹل بنا کے ہم نے پورے 7 دن کام کیا۔ 7 دن میں 136 آپریشنس کیے، تقریباً 1200 لوگوں کو جو ٹریاج کیا، اور پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس علاقے میں ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے جس سے لانگ ٹرم جو ہے ہم ہیلپ کر سکیں۔ مجھے مظفر آباد کا پتہ پہلے سے تھا، اور اس 7 دن کے اندر ایک دن میں 2 گھنٹہ نکال کے یہ اپٹ آباد والا راستہ جو گھڑی عبداللہ والا راستہ ہے اس کے تھرو ہم آئے یہاں پہ۔ سارے کے لینڈ سلائڈ وغیرہ کافی تھی، لیکن ہم پہنچ کے ہم نے مظفر آباد دیکھا، اور سی ایم ایچ میں گیا سی ایم ایچ دیکھنے کے لیے۔ سی ایم ایچ میں 2004 میں آیا تھا ایک دفعہ لیکچر دینے کے لیے۔ بشیر کنٹ صاحب جو یہاں پہ سرجن تھے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا۔ تو ایک مجھے آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ سی ایم ایچ ہے، کتنا کام کرتا ہے، اور جب یہ دیکھا کہ سی ایم ایچ بالکل ٹوٹ چکا ہے اور ایمس ہاسپٹل ہے اس میں جو ہے تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہم ایک ہاسپٹل بناتے ہیں اس علاقے میں، لیکن ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک این جی او بنائی جو کہ انگلینڈ میں برطانیہ میں چیریٹی کمیشن سے رجسٹر کرائی، اور اس چیریٹی کمیشن کی وجہ سے ہم ہر سال جتنا بھی چندہ ہمیں ملتا ہے اس کے سب کی آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہے ان کو دینا پڑتا ہے، اور ان کے ویب سائٹ پہ آتی ہے۔ سب کو دنیا کو پتہ ہے کہ ہم کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ این جی او بنا لی تو ہم نے یہاں پہ ٹنڈالی میں جو مظفر آباد کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ ایک زمین تھی جو کہ فلیٹ لینڈ تھا تھوڑا سا، تو وہ ہم نے خریدا۔ تو زمانے میں این جی او کے حوالے سے نہیں ملتی تھی زمینیں، یا میں کراچی کا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں یہاں کوئی چیز نہیں خرید سکتا، میری کوئی جائیداد یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر تھے جاوید رضا صاحب، جو کہ میرے سینئر رجسٹرار ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ بھی سرجن تھے۔ تو ان کے والد صاحب اس آزاد کشمیر میں ایجوکیشن منسٹر رہ چکے تھے پہلے، رضا صاحب۔ تو جاوید رضا کے نام پہ زمین لی گئی، ہم نے جو ہے وہ 32 کنال یا 34 کنال زمین خریدی۔ اس کی ڈیزائننگ ساری انگلینڈ میں ہوئی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہسپتال بنائے جو کہ ٹاپ کلاس دنیا کے اسٹینڈرڈ کا ہو۔ جس ہاسپٹل میں ہم کام کرتے ہیں برطانیہ میں اسی قسم کا ہو، اور وہی چیزیں یہاں مہیا ہوں جو وہاں ہوتی ہیں، جو ہمیں پسند ہے وہی ہم یہاں دینا چاہتے تھے۔ تو کنسٹرکشن کی ہم نے یہاں پہ، کنسٹرکشن کے لیے جو ہے پیسے ہم نے جمع کیے لوگوں سے، اور ڈیزائننگ ساری ہماری جو ہے انگلینڈ میں ہوئی۔ اسٹرکچرل ڈرائنگ جو تھی وہ لاہور میں امین طارق صاحب ایک اسٹرکچرل انجینئر ہیں، انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، تو انہوں نے بنایا۔ اور یہ ہاسپٹل جو ہم نے بنایا ٹنڈالی میں، یہ 63,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 88 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یہ،
اور اس کی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ خدا نہ کرے کہ زلزلہ آئے، اگر زلزلہ دوبارہ آئے گا تو کم سے کم یہ وتھ اسٹینڈ کر سکتا ہو. اس میں 625 ٹن سریا لگا ہوا ہے، 625 ٹنس آف اسٹیل، اور پریزیومیبلی یہ جو ہے تقریباً 9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ برداشت کر سکتا ہے. تو ہمارا جو موٹو ہے، جو ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ اس علاقے میں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان تمام کا جو ہے مفت علاج کیا جائے، ویسا علاج کیا جائے جو برطانیہ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ ہاسپٹل آئیں گے ہمارے مڈلینڈ ڈاکٹرز میڈیکل انسٹیٹیوٹ انڈالی میں، تو اس کی صفائی دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. اس ہسپتال کو بنے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کہیں کوئی کوڑا پڑا ہو، کوئی گرد پڑی ہو. اتنی کلینلینس ہے پورے ہاسپٹل میں. ہر وقت پورے 4 علاقوں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، 4 ہمارے صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، صبح شام دن رات صفائی کر رہے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے مڈلینڈ ہسپتال دیکھا ہے، وہ ماشاءاللہ بہت جدید ہسپتال ہے اور جدید آلات وہاں پہ نصب ہیں، اور جس سے 10 سالوں سے غریب مریضوں کو وہاں پہ آپ علاج کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسی کیا سوچ تھی کہ آپ نے سوچا کہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یہ ہسپتال صرف مظفر آباد میں ہی بننا چاہیے؟ مظفر آباد میں جو زلزلہ آیا تھا یہاں بہت تباہی آئی تھی، اور یہاں پہ چھتر کا علاقہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ابھی، اپر چھتر، یہ تو بچ گیا تھا. لیکن آپ دوسرے علاقے دیکھیں مظفر آباد کے جو کہ نیلم کے راستے میں پڑتے ہیں، پہاڑ گر گئے، پورا پہاڑ گر گیا، نیچے ہزاروں فیملیز دفن ہو گئی. پہاڑ سفید نظر آ رہا تھا، اندر سے جو مٹیریل تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اتنی تباہی جہاں آئی ہو، وہاں اگر آپ نہیں ہیلپ کریں گے آگے تو کہاں ہیلپ کریں گے. صحیح. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، گلوبل اکنامک ریسیشن کے اس دور میں جہاں بڑی آرگنائزیشن کو بھی مالی چیلنجز کا سامنا ہے، تو آپ ان حالات کے دوران علاج اور سہولیات کی معیار کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہم جو ہے نا پورے سال دنیا کے ہر علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں کا چندہ جمع کرتے ہیں. جیسے کہ کینیڈا، امریکہ، دبئی، انگلینڈ، ریڈیو اپیل کرتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. 400 لوگ آتے ہیں فنکشن میں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، ہم ہسپتال کیسے چلا رہے ہیں، اس میں کیا کیا ہماری فیسلٹی موجود ہے. تو اس سے پھر ہم چندہ جمع کرتے ہیں. ریسیشن ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ سے اتنے لوگ بینیولنٹ ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کے کافی پیسے مل جاتے ہیں. ہمارا جو خرچہ جو ہے نا وہ 750,000 pounds پر ایئر، 750,000 pounds پر ایئر کا خرچہ ہے. ہم تقریباً 250 سے 300 لوگ روزانہ دیکھتے ہیں. 70% لوگ ایسے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کا فری علاج ہوتا ہے، مکمل طور پہ علاج ہوتا ہے فری. اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی ہیں لیکن نہیں ہے ان کے پاس پیسے، تو ہم ان کو صدقے سے علاج کرتے ہیں، ڈونیشن سے علاج کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کافی جو ہے ان کے پاس ہے مالیت ہے ان کی، لیکن وہ ہم سے علاج اس لیے کرانا آتے ہیں کہ ان کو اعتبار ہے ہمارے علاج پہ. لیکن اگر وہ کہیں باہر کراتے تو اس کا خرچہ برداشت کرتے. تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ہدیہ دے دیں تاکہ ہم اپنے اسپتال کی طرف جو وہ پیسہ لگا دیں. ہم اپنے پاکٹ میں نہیں لیتے ایک پیسہ بھی نہیں. آپ یقین کریں کہ واحد آرگنائزیشن ہے مڈلینڈ ڈاکٹر دنیا میں جو کہ 1% بھی ایڈمنسٹریشن کاسٹ نہیں ہے. میں چیئرمین ہوں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے. میرے ساتھ جتنے ایگزیکٹو ممبر ہیں ان کی کسی کی کوئی تنخواہ نہیں. جبکہ این جی اوز کے جو چیف ہوتے ہیں نا ان کو کروڑوں روپے کی تنخواہ ہوتی ہے. ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے چلتا ہے، ڈونیشن سے چلتا ہے. میں یہاں پہ تقریباً 45 دفعہ آ چکا ہوں جب سے زلزلہ آیا تھا. اس کے بعد سے یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے نا، تو ہر 2 مہینے پہ میں ادھر ہوتا تھا، میں خود سپروائز کرتا تھا. اپنی ٹکٹ سے آتا ہوں، اپنے پاکٹ سے پیسے دیتا ہوں، کھانے کے پیسے میں اپنے دیتا ہوں، کہیں ٹھہرتا ہوں تو اس کا خرچہ میرا اپنا ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے یا ڈونیشن کے پیسے سے میں ایک پائی بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا ہوں. اور میرے جو لوگ ہیں ساتھ ان کا بھی یہی رویہ ہے. وی جسٹ گیو ایوری تھنگ فرام آور سیلفس. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ آدمی جو ہے وہ کہاں سے ہے جو آیا ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ برطانیہ کی حکومت ان کو دیتی ہے پیسے. بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. میرے اوریجن جو ہے نا وہ کراچی کا ہے. میں کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھا اور میں پھر برطانیہ چلا گیا. میں برطانیہ میں پچھلے 40 سال سے ہوں. میرے بچے وہاں پیدا ہوئے، میرا گھر وہاں پہ، میری بیوی وہاں پہ، سب کچھ وہاں ہے. لیکن انسانیت کے تحت چونکہ تباہی یہاں آئی تھی، مصیبت یہاں آئی تھی، اور یہاں بھی غربت بہت ہے، بے تحاشا غربت ہے، اور ابھی بھی لوگ نکلے نہیں ہیں اس سے. بالکل. تو اس وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں اور اس وجہ سے ہم یہاں کام کرتے ہیں. سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں جو ہم نے کیا ہے وہ ہے میل نیوٹریشن پروگرام کا.
بالکل یہ مال سر نیوٹریشن کا جو یہ بچے پیدائش کے بعد سے اگر پہلے 1.5 سال کے اندر جو ان کی غذائیت صحیح نہیں رہی ہے تو وہ بڑے ہو کے مینٹلی اور فزیکلی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے صحت مند لوگوں کو کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک بہت ایشو ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ اس میل کی وجہ نیوٹریشن کا. غربت ہے. پیسے اگر کسی کو 15,000 روپے کو بندہ کما رہا ہے، اس کے جو ہے وہ 5-6 بچے ہیں، وہ کیا کھلائے گا، کہاں پڑھائے گا، کیسے رکھے گا؟ ہم جاتے ہیں لوگوں کے یہاں دیکھنے کے لیے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ترس آتی ہے کہ یار کہ یہ عورت جو ہے اتنی دبلی پتلی، اس کا انیمیا ہوا ہے، یہ 5 بچے کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ تو یہ ہے صورتحال اس ملک میں. اس کو جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوگا ہم قوم ہماری ترقی نہیں کر سکتی. سر ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کی آرگنائزیشن کا کیا کردار ہوگا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے اسٹاف یہاں موجود ہے. کوئی بھی خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اس لیے کہ جنگ کسی کو کوئی اچھی بات نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس لیے کہ اس میں غریب آدمی، عام آدمی بہت تباہی ہو جاتا ہے، معاشیت خراب ہو جاتی ہے مملکات کی، اور لوگ مر جاتے ہیں بہت سارے، فوجی بڑے جو ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا تو وی آر ٹوٹلی کمیٹیڈ، اس پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دوسری بات کی، ٹوٹلی کمیٹیڈ ٹو ہیلپ جو اپنی فوج، اپنے لوگ، ان کے لیے جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جو کووڈ کا ایک پینڈیمک چلا رہا ہے، اس میں آپ کی کیا خدمات تھی، خاص کر آپ کی آرگنائزیشن کی اور مڈ لینڈ ہاسپٹل کی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس شہر میں حکومت نے کووڈ کے علاج کے لیے ایک سینٹر بنایا تھا، کووڈ سینٹر، جو بعد میں کارڈیک سینٹر بنا. بالکل. اب وہ بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ لوگوں نے کر دیا ہے، وہ بھی اس کی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے. اس سینٹر کے اندر، کووڈ کے سینٹر میں جو دوائیاں جو آتی تھی نا، ہم ہر پیشنٹ کو نیمڈ پیشنٹ بیسس پہ ہم دوائیاں مہیا کرتے تھے. دوائی اس زمانے میں خاص ایک دوا اینٹی وائرل ڈرگ تھی، ریمڈیسیور. بالکل بڑی مہنگی ہوتی تھی، بہت مہنگی ہوتی تھی. ہر مریض کو ریمڈیسیور جو ہے اس سینٹر میں جو ملی نا، وہ مڈلینڈ ڈاکٹرس نے دی. مطلب جو کووڈ ہسپتال بینک روڈ پہ بنا تھا، وہاں پہ جو میڈیسن آتی تھی ریمڈیسیور، وہ ہمارے طرف سے آتی تھی، وہ آپ کی طرف سے آتی ہمارے تھی. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر دوسرا کنٹریبیوشن تھا کہ 2-3 کنٹریبیوشن تھے. سیکنڈ کنٹریبیوشن یہ تھا کہ میرپور میں جو ہاسپٹل ہے حکومت کے، وہاں پہ آکسیجن کی بڑی قلت تھی. 40% آکسیجن جو ہے استعمال کے لیے اس کے پیسے ہم نے دیے. وہاں کسی نے اور لوگوں نے سلنڈر دے دیے تھے ان کو، سلنڈر کے اندر گیس نہیں تھی، اس گیس کو بھروانے کے خرچہ ہم نے سارا برداشت کیا. تو تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ کووڈ کے زمانے میں ہم نے ایک آؤٹ ریچ ٹیم بنائی تھی، جس میں سب پورے کورڈ ہوتے تھے لوگ تاکہ ان کو انفیکشن نہ ہو. وہ گاڑیوں میں جاتے تھے دیہاتوں میں، جو اس کی بھی طبیعت خراب ہے اس کا سواب لیتے تھے، اس کو سواب واپس آ کے اس کا ٹیسٹنگ ہوتی تھی، اور جو پازیٹیو ہے ان سب کو پھر علاج کے لیے دوائیاں بھیجی جاتی تھیں. اور ان کو جو ہے بڑے سینٹرز پاکستان میں، صرف کشمیر میں بہت سارے سینٹرز ایسے تھے جسے لائیو جو آئی پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لنک اپ ہو کے ہم ان کو بتاتے تھے کہ کون سی دوائی کھائیں، کتنا کھائیں، کس وقت کھائیں. سارا جو ہے. اور آئی ٹی یو تھے کوئٹہ میں، پنڈی میں بہت سارے آئی ٹی یو تھے جس میں ہم اس طرح سے لنک ہوئے تھے، لوگوں کا علاج کر رہے تھے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو یہ ہسپتال ہے، اس میں صحت سہولت کارڈ کی سہولت میسر ہے آپ کو؟ جی نہیں، ہم نے بہت دن سے کوشش کی ہوئی ہے، اپلائی کیا ہوا ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہمیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جن کو انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے. اور میری بڑی میٹنگ رہی ہے یہاں کے ڈی جی صاحب سے، آپ کے ڈائریکٹریٹ میں جتنے لوگ ہیں، ہیلتھ سیکرٹری وغیرہ سے، سب ہم نے ہماری بات مانی کہ آپ درست ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ آپ صحت سہولت کارڈ سے اگر آئے گا نا، تو وہ دوبارہ ہم اسی ہسپتال پہ لگائیں گے. ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے، آپ اپنے پاکٹ میں کوئی چیز نہیں رکھتے، تو جو بھی ملے گا ہم دوبارہ مریضوں کا علاج کرنے پہ ہی لگا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس کارڈ کو تو فیڈرل سے ڈیل کیا جاتا، آپ کی فیڈرل میں کسی سے بات ہوئی تھی؟ بالکل، فیڈرل نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ پیپر ورک دیکھیں تو سب پہ لکھا ہوا ہے کہ سر ان کو ہونا چاہیے، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں. لیکن جہاں ملنے کی بات آتی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس قوم کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں. آپ کی اس قوم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر. شکریہ بہت بہت. آپ نے
اتنی دعائیں دی. آپ یقین کریں کہ میرا ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کچھ نہیں ہوں. آپ کو آج بتا رہا ہوں, میں ایک انسان ہوں, ایک ادنا خادم ہوں اس ملک کا. میرے ساتھ 10-12 لوگ اور ہیں, وہ بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں. اور وہ ڈونیشن جو دیتے ہیں لوگ, ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری زبان پہ اعتبار کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو کبھی تکلیف نہیں دی کہ کوئی غلط کام نہیں کیا, کہیں پیسے غلط استعمال نہیں کیے. سال بھر کا جو زکوٰۃ ملتا ہے ہمیں, ہم اسے سال استعمال کر لیتے ہیں. سب کا وہ جتنے لوگ جو چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا کریں, ہم توسط ہیں ان کے لیے. ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ نے جیسا ذکر کیا نا پہلے بھی پریامبل میں کہ یہ نہیں, آئی ایم ویری آرڈنری مین, آئی ایم اے سمپل مین. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں یہ سب کر سکوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, عظیم لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں. نہیں, میں اس کا بڑا مشکور ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. کشمیر ڈیجیٹل سے ڈاکٹر زاہد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام تک السلام علیکم.